اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ پھر بات آ رہی ہے، اہل ایمان مت بناؤ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، ان لوگوں میں سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، اور دوسرے کافروں سے بھی کسی کو اپنا ولی اور دوست مت بناؤ، نہ مشرکین میں سے نہ اہل کتاب میں سے۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، اذان دیتے ہو، تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، نقلیں کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے عاری ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، ان سے کہیے اے نبی کہ اے کتاب والو، هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا، آخر تمہیں کیا ضد ہو گئی ہے ہم سے، کس بات کا انتقام ہم سے لے رہے ہو؟ الا ان آمنا باللہ، سوائے اس بات کے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور اس پر بھی جو پہلے نازل کیا، وان اکثرکم فاسقون، واقعہ یہ ہے کہ تمہاری اکثریت جو ہے اب نافرمانوں پر اور ناہنجاروں پر مشتمل ہو چکی ہے۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک، کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں، یہ جو تم مذاق اڑا رہے ہو اور تماشا کر رہے ہو اور استہزاء کر رہے ہو، اس سے زیادہ بری بات کیا ہے؟ مثوبۃ عند اللہ، سزا ہوگی اللہ کی طرف سے، اور وہ سزا کیسی کیسی ہوگی؟ من لعنہ اللہ، جس کو اللہ لعنت فرما دے، وغضب علیہ، اور اس پر غضبناک ہو جائے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور جس میں سے کہ پھر وہ بنا دے بندر اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے بندگی کی شیطان کی، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ سب کے سب جو ہیں بہت دور کے درجے میں ہیں، بہت برے مقام میں ہیں، اور بہت دور چلے گئے ہیں، بہت ہی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سواء السبیل سے۔ وَإِذَا جَاءَكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تمہارے پاس آتے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکلے بھی ہیں کفر کے ساتھ۔ میرے نزدیک یہ اشارہ ہو رہا ہے انہی لوگوں کی طرف جن کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے، جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح کو ایمان لاؤ، شام کو کافر ہو جاؤ، تو وہ داخل بھی ہوئے ہیں تو کفر کے ساتھ، نکلے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ۔ وہ داخل ایک لمحے کے لیے بھی انہیں ایمان کی کوئی حلاوت نصیب ہوئی ہی نہیں، شعوری طور پر یہ فیصلہ کر کے کہ رہنا تو ہمیں اپنے ہی دین پر ہے، لیکن دھوکے کی خاطر اور اسلام کی اور اس دین کی جو ساکھ بن گئی ہے، اس ساکھ کو نقصان پہنچانے کی خاطر ہم یہ سازش کر رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے، خوب زیادہ واقف ہے جو وہ چھپائے ہوئے تھے۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، اور تم دیکھو گے ان میں سے بہت سو کو کہ بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں، والعدوان، اور ظلم کے کاموں میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کے کھانے پر، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت ہی برا ہے وہ عمل جو یہ کر رہے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت، کیوں نہیں منع کیا اور کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش، ان کے صوفی، ان کے پیر و مرشد اور ان کے علماء ان کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے۔ ہمارے پیر بھی حرام خوری سے روکیں گے نہیں، انہیں تو اس میں سے نذرانے مل جانے چاہیے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کہاں سے کمایا، کیا کھایا، کہاں سے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون، حالانکہ کام تو یہ تھا کہ اللہ والے جو ہیں وہ انہیں روکیں، منع کریں، نہیں المنکر، امر بالمعروف جو ان کا فریضہ تھا۔ لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے وہ کام جو وہ کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا۔ مطلب یہ کہ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو تھی ہمارے لیے وہ ختم ہو گئی، اس لیے کہ یہ رحمت جو تھی نبوت کی ہمارے لیے تھی، مختص تھی، اور یہ اب یہ ہاتھ جو ہے یہ دست رحمت اللہ کا ہماری طرف سے بند ہو گیا۔ یا یہ ہے کہ جیسے مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اللہ جو ہے جب قرض حسنہ مانگتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ فقیر ہے ونحن اغنیاء۔ ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بن گئے یا بن جائیں ان کے ہاتھ، ولعنوا بما قالوا، اور ان پر لعنت ہے اس کے سبب کہ جو انہوں نے کہا۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔
وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یقیناً اضافہ کرے گا ان میں سے بہت سوں کے لیے جو کچھ کہ اے نبی نازل کیا گیا آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے، ان کی سرکشی میں اور کفر میں، یعنی ان کی ضد بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو احسان بھی آپ پر ہو رہا ہے، آپ کے ساتھیوں پر ہو رہا ہے، اللہ جو فتحیں دے رہا ہے، جو دین کو رفتہ رفتہ غلبہ حاصل ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کی بات تو بڑی تیزی کے ساتھ یوں سمجھیے کہ عرب کے اندر صورتحال بدلنی شروع ہو گئی۔ اب اس سے یہ کہ بجائے اس کے کہ اب بھی سمجھ لیتے کہ حق کیا ہے اور یکسو ہو کر اس کا ساتھ دیتے، اب ان کے اندر وہ جلن جو ہے اور حسد کی آگ بڑھتی جا رہی ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے مابین قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی کبھی یہ آگ روشن کرتے ہیں جنگ کے لیے، سازشیں یہ کرتے تھے۔ یہ ساری جنگیں جو ہیں خاص طور پہ غزوہ احزاب جو ہے وہ تو سب یہ یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ لہذا یہ سب کو ادھر ادھر جا کر سفارتیں بھیج کر لوگوں کو جمع کرتے تھے، تم آؤ باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے جو ہے تمہاری مدد کریں گے۔ تو یہ گویا کہ آگ بھڑکاتے رہتے ہیں جنگ کی۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی بھی وہ کوئی آگ روشن کرتے ہیں آگ کی جنگ کی، اطفا اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور پھر بھی یہ زمین میں فساد بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ ایسے مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جنات النعیم، اور ہم لازماً انہیں داخل کرتے نعمتوں والے باغوں میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اب یہ آیت ذرا نوٹ کیجئے اس لیے کہ یہاں پر اپنے آپ کو بھی رکھ کر سوچئے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کہ نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی۔ یعنی ہم نے تورات دی تھی تو اس لیے دی تھی کہ ایک تو رکوع آ چکا، 7واں رکوع، کہ وہ فیصلے سارے کیے جائیں تورات کے مطابق۔ اس سے اگلی بات کیا ہے؟ تورات کے نظام کو قائم کرو۔ ایک تو جھگڑا ہے، مقدمہ ہے، فیصلہ کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے شریعت کے مطابق۔ ایک یہ کہ قائم کرنا ہے پورے اس نظام کو جو تورات نے دیا ہے، پورے اس نظام کو جو قرآن نے دیا ہے، اس کو قائم کرنا ہے۔ اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کہ نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، یعنی اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ان کے اوپر سے بھی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دھارے پھوٹتے ان کے قدموں کے نیچے سے بھی، چشمے پھوٹتے۔ من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ہے کچھ لوگ، تھوڑے لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں، درمیانی راہ پر ہیں۔ وکثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن یہ کہ اکثر جو ہیں ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو بہت ہی بری